اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ اللہب مکیہ، سورۃ اللہب جو کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق ہے سورۃ اللہب، جسے تبت یدا بھی کہتے ہیں۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت، یہ تا میں بالکل ہی قلقلہ نہ کریں، اور با کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید کے معنی ہوتے ہیں سختی کے، تو تا کو با سے سختی کے ساتھ ملائیں۔ تبت یدا، یہ مد ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابی یا ساکن سے قبل جب زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو اسے تھوڑا سا کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے، تھوڑا کھینچیں گے۔ ابی لہب، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لہب وتب، تب با پہ قلقلہ کیجئے، قلقلہ۔ وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ دوسری آیت، یہاں پہ بھی مد ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچیے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ما اغنی، یہ ما پہ مد ہے، اس وجہ سے اسے کھینچیں گے، اور نون کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ بھی حروف مدہ کی طرح کھینچا جاتا ہے، تو کھڑا زبر کو کھینچیں۔ ما اغنی عنہ، عین اور الف میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے آواز میں فرق ہوتا ہے۔ انہو بول دیا تو یہ غلط ہوگا، عنہو۔ مالہ، یہ ما میں الف جو ہے یہ مدہ ہے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ بھی مدہ کی طرح کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ مالہ وما کسب، پوری آیت اس طرح ہوگی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، دونوں آیت اس طرح سے پڑھیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ آیت نمبر 3۔ سیصلی، یہ سین میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور صاد کو پڑ کر کے پڑھتے ہیں۔ سیصلی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تھوڑا سا کھینچیے۔ سیصلی نارا ذات، نارا ذات، یہ یہاں پہ اخفا کریں گے۔ نارا ذات، نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف اخفا ہیں، وہ جب آویں تو ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھتے ہیں۔ نارا ذات، سیصلی نارا ذات لہب۔ لہب، یہ لہب میں بھی قلقلہ ہوگا۔ با کے اوپر جب بھی وقف کریں گے، با، دال، جیم اور قاف اور تا، یہ 5 حروف قلقلہ ہوتے ہیں، اس پہ جب آپ وقف کریے یا جب اس کے اوپر ساکن ہو یعنی جزم ہو تو آپ اس کو قلقلہ یعنی اس کے مخرج میں ٹکراؤ پیدا کریں گے۔ لہب، لہب نہیں لہب۔ وامرأتہ، اور اگر اس کو آگے اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر با پہ قلقلہ نہیں ہوگا، پھر اس صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، لہب وامرأتہ، یہ با پہ اب قلقلہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ با کو آپ نے ساکن نہیں کیا، اس پہ وقف نہیں کیا، بلکہ با کو واو سے آپ ملا رہے ہیں، تو اب یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لہب وامرأتہ،
اور اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو لہب اور ملا کے پڑھتے ہیں تو لہب وامرأتہ، حمالۃ الحطب، حطب طا کو پڑ کر کے پڑھیں گے۔ پڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ بھر کے اس کی آواز نکلتی ہے۔ ایک تو تا ہے جو نقطے والی، دو نقطے والی ہوتی ہے، جیسے یہ تا، تو یہ باریک پڑھی جائیں گی۔ جیسے اگر یہاں پہ تا ہوتا تو اس کو پڑھتے حتب، حتب، لیکن یہاں پہ تا ہے تو اس کو بولیں گے حطب، حطب۔ حلق سے نکالے، حروف حلقی ہے۔ 6 حروف جو حلق سے نکلتے ہیں اسے حروف حلقی کہتے ہیں۔ وہ 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب یہاں پہ فی یا مدہ ہے، اور یہ جی یہاں پہ بھی یہ یا مدہ ہے، ان دونوں کو کھینچیے، اور یہ الف مدہ ہے۔ 3 حروف حروف مدہ ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ الف اس سے پہلے زبر ہو، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، اور واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، تو اس وقت یہ تینوں حروف مدہ ہوتے ہیں، اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ مدہ کہتے ہیں، مد کہتے ہیں کھینچنے کو۔ حروف مدہ وہ حروف جو کہ کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو کیسے بولنا ہے، کھینچنا کیسے ہے، اور زیادہ نہیں کھینچنا ہے، بس تھوڑا کھینچنا ہے۔ اگر زیادہ کھینچ دیں گے تو پھر وہ مد ہو جائے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور میم پہ اور نون پہ جب بھی تشدید ہو تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، تو ان دونوں جگہوں پہ غنہ کریں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ اب پوری سورت کو پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔